اللہ خود کہتا ہے بندو میرے رنگ میں رنگ جاؤ. صبغۃ اللہ. آگے پڑھیے. ومن احسن من اللہ صبغہ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اللہ کہتے ہیں میرے بندو میرے رنگ میں رنگو. ہر جائی مت بنو. جس کا رنگ لیا لے لیا, جس کا رنگ چاہا چوائس کیا چڑھ گئے اس کے اوپر, چڑھا لیا اپنے سر پر. رنگ تو ایک اللہ کا ہے. وہ رنگ اللہ نبی کو دیتا ہے, نبی صحابہ کو دیتے ہیں, صحابہ تابعین کو دیتے ہیں, تابعین تابعین کو دیتے ہیں, تابعین مفسرین کو محدثین کو دیتے ہیں, فقہاء کو دیتے ہیں, علماء کو دیتے ہیں, حفاظ کو دیتے ہیں, دینداروں کو دیتے ہیں. یہ بڑھتا ہوا اللہ کا رنگ سب پہ چڑھتا ہے. جو اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لے گا وہ اللہ کا بن گیا کہ نہیں بن گیا, بولے. تو اس لیے ہم طے کریں کہ ہم اللہ کے بنیں گے اور اسلامی عقائد کے مطابق زندگی گزاریں گے اور کفار اور مشرکین کے عقیدے سے یکسر ہٹیں گے. اور کفار اور مشرکین کا عقیدہ کیا تھا اللہ کے رسول کو اللہ نے سمجھایا بتلایا. اے میرے لاڈلے نبی, یہ کفار و مشرکین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے. یعنی یہ جو دنیا میں زندگی مل گئی, اگر موت آئی تو پھر اٹھنا بیٹھنا کچھ نہیں, نہ حشر ہونا, نہ نشر ہونا, نہ قیامت کا میدان ہونا, نہ باز پرس ہونا, کچھ نہیں. یہ دعویٰ کرتے تھے کفار و مشرکین. علماء سے پوچھئے, حافظوں سے پوچھئے, 28 پارہ سورہ تغابن کے اندر رب ذوالجلال نے ان آیتوں کے ذریعے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کہتے ہیں زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا, ہم اٹھائے نہیں جائیں گے. جیسا آج بہت سارے کلمہ والے, کلمہ یاد بھی نہیں, کلمہ والے وہ بھی یہی یقین کر کے بیٹھی نے کہ مر گئے, تر گئے, سر گئے, سب کچھ ختم, ہی دنیا ہو گیا, آخرت کچھ نہیں. اللہ نے اپنے لاڈلے نبی کے ذریعے سمجھایا قل بلا وربی, اے میرے لاڈلے نبی میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے رب کی. کون رب کا قسم کھا رہا ہے؟ رسول اللہ کھا رہے ہیں. آپ کہیے ان سے اور اپنے رب کی قسم کھا کے کہیے. قسم کون کھلوا رہا ہے؟ بولو بھائی, کچھ تو بولو. نبی کو قسم کون دلوا کر کے اپنی بندوں کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہے؟ وہی اللہ جس نے قرآن کو اتارا ہے. قل میں نے کہہ دیجئے. کون کہہ دے گا؟ رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آپ کہہ دیجئے اپنی امتی سے, میرے بندوں سے, اور اپنے رب کی قسم کھا کے کہیے قل بلا وربی. بلا میں نے کیوں نہیں, دوبارہ ضرور اٹھائے جاؤ گے. لتبعثن, ضرور بھی ضرور تم کو اٹھایا جائے گا. ثم لتنبؤن بما عملتم, تمہارے کارنامے کیا تم نے دنیا میں کیے ہیں یہ سب اللہ جتلائے گا بھی, تم کو اٹھائے گا بھی مرنے کے بعد, اور جتلائے گا کہ تمہارے کارنامے دنیا میں کیا تھے, رب چاہیے تھے یا من چاہیے تھے. اور یہ بتلانا جتلانا اللہ آگے کہتے ہیں ذالک علی اللہ یسیر. یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے. اللہ کے لیے کیا کام مشکل ہے؟ اس کے بعد بڑے پیارے انداز سے اپنے بندوں کو, بندیوں کو سمجھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. اے میرے لاڈلے بندو, اے میری بندیوں, ایمان لے آؤ اللہ پر, ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جس کو ہم نے نازل کیا. علماء موجود ہیں, مفسرین بتاتے ہیں یہاں نور سے مراد اللہ کا کلام قرآن ہے. نور, اس قرآن پر ایمان لے آؤ. اللہ کہتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے, کسی اور نے نہیں. نہ محمد کی طرف سے اپنی طرف سے لکھا ہے جیسا کہ مشرکین کہتے ہیں.
صحابہ نے نہیں لکھا بلکہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا ہے، صحابہ نے پڑھا بھی ہے اور کاتب وحی کے ذریعے نبی نے لکھوایا بھی ہے۔ کاتب وحی کا اپنا کچھ کلام نہیں ہے، اپنے دماغ کا نکالا ہوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ پڑھاتا تھا الرحمن علم القرآن، رحمان قرآن پڑھاتا تھا محمد کو اور محمد صحابہ کو پڑھاتے تھے، اور کاتب وحی کو بلا کر پتھر کے ٹکڑے میں، لکڑی کے ٹکڑے میں، پتھر میں، چمڑے کے ٹکڑے میں کاتب وحی سے قرآن کو لکھوا بھی لیتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ جو بندے میرے مجھ پر ایمان لے آئے اور میرے رسول پر ایمان لے آئے اور اس قرآن پر ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ جو لائیں گے ایمان، اللہ ان سے بہت باخبر ہے، اللہ باخبر ہے کہ کون ایمان لایا کون کفر کیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، اے میرے بندو ایک دن آنے والا ہے، ایک دن قیامت کا دن کہ جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، اور وہی دن ہارنے اور جیتنے کا ہوگا، وہی دن ہارنے اور جیتنے کا ہوگا، کون ہارا اور کون جیتا۔ آج دنیا میں سمجھتا ہوں غلط صحیح نوٹ بہت تھا، میں مقدمہ کر کے جیت گیا، خوشی کا مٹھائی بھی بانٹ ڈالا، حقیقت میں کیا میں حقدار تھا؟ بولو ایمانداری سے۔ مجھے یہی معلوم ہے کہ میں ہارنے والا، میں حقدار نہیں ہوں، لیکن طاقت کے بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر میں نے جیت بھی حاصل کر لی ہے، لیکن یہ جیت کوئی جیت نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں جس نے ایمان لایا اور جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے رسول کی باتوں پر چلے اور قرآن کو مانا، کل قیامت کے دن وہی جیتے گا اور ہارے گا وہ جو اللہ کو بھلا دیا۔ خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال رزق ہے رزاق کا خیال نہیں۔ علماء بتاتے ہیں، مدرسے والے مفتی سے جمال صاحب، حضرت مولانا بلال صاحب بتاتے ہیں بچے کو دعا پڑھ کے کھا۔ کیا دعا پڑھے گا کھانے سے پہلے؟ جی مدرسے کے بچے ماشاءاللہ بسم اللہ وعلا برکت اللہ، پہلے بچہ اللہ کا نام لیتا ہے، پھر اس روزی دینے والے کے نام لے لینے کے بعد پھر اس روزی کو لے کے زبان پہ ڈالتا ہے۔ بیلگام گیا ہوتا، ہمارے ایک دوست ہیں بہت اونچے پوسٹ میں تھے، بیلگام سے ایک آفیسر آیا، کہاں؟ بینگلور، بہت غربت، تعلیم اچھی تھی، 500 روپے ایک آدمی سے قرض لے کر کے آیا، انٹرویو دینے آیا۔ میرے دوست تھے، ان کا نام بھی محمد علی تھا، بینگلور کے ایک تقریر سے بہت متاثر ہوئے، بہت اونچے پوسٹ میں KPSC کے ممبر تھے، کرناٹکا پبلک سروس کمیشن کے ممبر، ان جتنے IAS OAS جو ہوتے تھے ان کی نوکری ان کے قلم۔ بیٹھا ہوا حضرت ملاقات کرنے کے لیے، وہ بھی آ گیا، سنا۔ میں کہا آپ کیسے تعلق؟ کہا کہ مولانا اللہ کے نام کے بغیر تو ہمارا روزی نہیں اٹھنا چاہیے، لیکن جب بسم اللہ وعلا برکت اللہ کر کے زبان پہ لقمہ ڈالتا ہوں، صاحب یاد آ جاتے ہیں، اور ان کا احسان ہے کہ آج میں 2 لقمے کے لائق بن گیا۔ میں کیا ہوا؟ میں 500 روپیہ قرض لے کے گیا تھا، صاحب نے دیکھا ایک مسلمان ہے اور کوالیفائیڈ ہے، تو بجائے کسی اور کا نام لینے کے میرے نام کو آگے کر دیا، آج میں کمشنر ہوں بیلگام کا۔ ایک انسان کو جب 2 لقمے کسی کے ذریعے مل جاتے ہیں، اس آدمی کو نہیں بھولتا، چاہے جائے کہ اللہ جو کائنات کو روزی پہنچانے والا ہے، ہم اسے بھلا دیتے کہ نہیں بھلا دیتے؟ بولو ایمانداری سے۔ سونے سے پہلے کیا ہے حکم؟
دعا پڑھ لے اللہم بِاسْمِكَ أَمُوتُ وَأَحْيَا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، سوتا ہوں، تو تیرے نام سے زندہ ہوں گا۔ حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ دعا پڑھ کے سو جائے، اگر نہ اٹھ سکے موت آ جائے، اللہ اسے جنت دے گی۔ کام کتنا بڑا؟ دو جملے ہیں جس کو زبان سے ادا کرنے ہیں، نہ میری ماں ادا کرتی ہے، نہ میرا بھائی ادا کرتا ہے، نہ میرا نوجوان ادا کرتا ہے۔ میرے گاؤں کا لڑکا اپنے سالے کی شادی میں گنگا پور آیا، ناندلوگڑے کے پاس گنگا پور گاؤں ہے۔ اب پوچھئے جا کر کے سالے کی شادی میں ظاہر سی بات ہے مدد کیا، رات بھر خدمت محنت کرتا رہا، سو گیا خاک ہو کر کے، صبح اور اٹھ نہیں سکا، انتقال کر چکا۔ دوسرے دن سالے کی شادی تھی، بہنوں جائے، تو ہمیں کیا پتا کہ کس وقت کون سا گھڑی کون سا لمحہ ہمیں اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے جانا پڑے گا، اور یہ جانا یقینی ہے۔ اللہ نے قرآن میں برجستہ کہہ دیا کہ تم کو ضرور بھی ضرور ہم اٹھائیں گے۔ جب پہلی مرتبہ کچھ نہیں تھے، ایک قطرے باپ کے ریڑھ سے ہڈی سے نکال کر ماں کے مادر کے شکم میں ڈال کر کے تمہیں شاہکار ہم انسان بنا سکتے ہیں، تو مارنے کے بعد پھر تمہیں زندہ نہیں کر سکتے، سب ان کے قبضے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھو میرے بندوں میری بندیوں، ایک دن آنے والا ہے جس دن ہم سب کو جمع کریں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ قیامت کی گھڑی ہوگی اسے اپنی پڑی ہوگی، قیامت کی گھڑی ہوگی اسے اپنی پڑی ہوگی۔ اب باپ بیٹے کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، بھائی بھائی کو نہیں پوچھے گا، ماں بیٹی کو نہیں پوچھے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ کہتے ہیں کوئی کسی کو کس نمی پرسد کے بھیا کیستی، کوئی نہیں پوچھے گا بھائی تیرا کیا حال ہے، ہر آدمی کہے گا نفسی نفسی، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور وہاں ہمیں اللہ جتا کے جنت جیسی نعمت میں ڈال دے، وہاں کی رسوائی سے اللہ بچائے۔ اللہ کہتے ہیں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو اللہ پر ایمان لائے نیک عمل کرے، اللہ کہتے ہیں اس کے گناہوں کو ہم اتار دیں گے، اس کے جسم پر اس کے بوجھ نہیں بنائیں گے۔ کون چاہتا ہے کہ اللہ پر ایمان لائے؟ کون چاہتا ہے کہ نیک اعمال کرے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کو قیامت کے دن اتار دوں گا، اس پر گناہ رہنے نہیں دوں گا۔ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس بندے کو اس بندی کو میں جنت میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جنات تجری من تحتها الانہار، ایک نہر نہیں کئی نہر، پانی کا نہر، شہد کا نہر، دودھ کا نہر ہم جاری کر دیں گے، اور اس کو یہ ٹھاڑ سے آرام سے رہے گا۔ کچھ تکلیف تو اٹھا لے دنیا میں، کچھ تو اللہ کی مان لے دنیا میں بندے، اے بندیوں تم اللہ کی مان لو، رسول کی مان لو۔ اللہ کہتا ہے جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، اور ایسی جنت ہوگی کہ جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ جہنم میں جانے کی اجازت اللہ تعالیٰ موقع ہی نہیں دیں گے اس بندے کو، اس بندی کو۔ عمل کر لے، اللہ کو مان لے، قرآن پر عمل پیرا ہو جا، نبی کو مان لے، دل سے مان لے، عمل کے لیے کھڑا ہو جا۔ اتنا ہی تو کرنا ہے۔ اللہ کتنا بڑا بڑا وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو جنت میں داخل کریں گے، اور ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کریں گے۔ ذالک الفوز العظیم، خالدین فیہا، ذالک الفوز العظیم میں کیا ہے؟ ذہن سکھا جی بولیے۔
يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. اللہ کہتا ہے اس سے بڑی کامیابی کچھ ہو نہیں سکتی. سب سے بڑی کامیابی ایک ایمان والے مرد کے لیے، ایک ایمان والی عورت کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اس لیے بھائی بزرگ اور دوستو، وقت کی قلت ہے اور یہ قلت کا مار مقرر پہ اور کسی پہ نہیں. ہم تو چاہتے ہیں بھئی اللہ کا ذکر جتنا ہو جائے، قرآن کا ذکر جتنا ہو جائے اور اس کے ذریعے اللہ ہماری نجات کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے راستے میں ڈال دے. بہرحال مفتی صاحب کا بیان میں سن رہا تھا بیٹھے ہوئے، اللہ ان کی عمر میں، حیات میں، صحت میں برکت دے. یہ میری روحانی بھائی ہیں. جس طرح مولانا ساجد کو میں اپنا استاد اور روحانی باپ سمجھتا تھا، حضرت مولانا جلال صاحب کو بھی اپنا روحانی باپ سمجھتا تھا. اسی قدر شفقت اور محبت دیتے تھے. ان کی اولاد بھی اسی طرح مجھ سے محبت اور شفقت دیتے ہیں. اللہ ان سے بڑا بڑا کام لے رہا ہے. مفتی صاحب وہاں مدرسہ جامعہ مہد القرآن بھانپور کے ذمہ دار محتمم بن کر کے کام انجام دے رہے. مولانا بلال اپنے باپ کے جانشینی کو اختیار کیے ہوئے ہیں. لہذا آپ سب کے سب اس ادارے کو آگے بڑھائیں، آگے چلائیں، ان کا ساتھ دیں. خامی کمیاں سب میں ہیں، مجھ میں نہیں ہے خامی. سب داغ داغ کہتے ہیں پر سب میں داغ ہے. بے داغ ہے وہی جو پروردگار ہے. پروردگار کے علاوہ سب ہم داغ داغ ہیں. اور اسی لیے تو اللہ کہتا ہے تمہارے خطاؤں کو، بوجھ کو ہلکا کر دوں گا اور جنت میں داخل کروں گا. ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی قدردانی کرنے والے بنے. ان اکابر کے لیے ہم دعا گو رہیں، ان کے لیے ہم دعا کریں گے نا، اللہ خوش ہو جائے گا کہ میرے لاڈلے تھے، ان کے لیے دعا کرتا ہے. حضور تو کائنات کے سرور ہیں، پھر ان پر درود پڑھنے سے اتنا بڑا اجر کیوں رکھا گیا؟ بولو ایمانداری سے. اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے لاڈلے سے یہ سب سابقہ اور واسطہ رکھے ہوئے ہیں، لہٰذا اللہ کے پیارے ہم بھی بن جاتے ہیں اگر درود کثرت سے پڑھتے ہیں.